آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہم یسوع کے معجزات میں سے سیکھیں گے اور متی کی انجیل سے ہم شروع کریں گے۔ متی کی انجیل باب 8 اور اس کی پہلی 4 آیات میں ہے۔ یہ پہلا معجزہ ہے اور یسوع ایک کوڑی کو شفا دیتا ہے۔ اس طرح بیان ہے، جب وہ پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اسے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اس حوالے میں سے سیکھنے سے پہلے میں معجزے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ ہوتا ہے روزمرہ زندگی کے واقعات اور معمولات سے ہٹ کر کوئی واقعہ رونما ہو اور اس میں خوشی، ترقی، بھلائی پائی جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب باب 14 میں ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، جب وہ بحر کلزم پر پہنچتے ہیں، موسیٰ نے لاٹھی ماری اور وہ پانی 2 حصے ہو گیا اور وہ خشک زمین سے ہو کر پار چلے جاتے ہیں دشت سین شور کے علاقے میں۔ اور جب مصری اس جگہ آتے ہیں، اس سمندر کے بیچ میں پانی ایک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ بنی اسرائیل کے لیے معجزہ ہے، جبکہ مصریوں کے لیے یہ عذاب ہے، یہ خدا کا غضب ہے۔ اور جیسے یسوع نے سب معجزات ہی کیے ہیں، جبکہ ایک یسوع نے متی 21 باب میں ہے کہ یسوع انجیر کے درخت پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت ہونا، غضب ہونا، عذاب ہونا، یہ فرق ہے۔ اسے معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ جیسے بتایا ہے کہ اس میں ترقی، بھلائی، خوشی پائی جائے، وہ معجزہ ہوتا ہے، جبکہ غضب میں پریشانی، افسردگی، زندگی کا ختم ہو جانا، تنزلی پائی جاتی ہے۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں معجزات میں سے۔ لکھا ہے، جب وہ پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ یہاں سے ہی متی کی انجیل کے مطابق یسوع نے تعلیم دینا شروع کی ہے اور یسوع کے پیچھے بہت سی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ وہ یسوع کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لکھا ہے مرکز کی انجیل پہلے دوسرے ابواب میں کہ وہ نئی تعلیم دیتا ہے، وہ صاحب اختیار سے تعلیم دیتا ہے۔ یسوع کی تعلیم نئی ہے، انوکھی ہے، اختیار کے ساتھ یسوع جو بھی بیان کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اس لیے سننے والے سامعین متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اسے اپنا پیشوا، رہنما ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یسوع کی باتوں میں یہ تو ضرور بات ہے کہ قائلیت اور کشش تھی، اس لیے بھیڑ یسوع کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں چل پڑی ہے، اور اکثر ان میں سے صرف عارضی طور پر ہیں، جو صرف تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے، حقیقت میں یسوع کے شاگرد بننے والے وہ کم ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح یسوع پر وہ
ایمان لاتے۔ آگے کیا ہے کہ دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا۔ کوڑی کا ایک ذکر آتا ہے تو جب یسوع یہاں پر کلام کر رہا تھا پہاڑی باز، میں نے ایک پہاڑی سلسلہ شروع کیا، آپ میرے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے پہاڑی باز کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، اور یسوع اسی واز کو جو سب سے طویل واز ہے یسوع کے سارے جو واز ہیں ان میں سے، تو جب یسوع نے اس کو ختم کیا تو پھر یسوع اس پہاڑ سے اترا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ جو کوڑی ہے یہ بھی دور کھڑے ہو کر یسوع کی باتیں سن رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں ضرور جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ یہ مجھے میرے مرض سے یہ ضرور شفا دے گا۔ اور وہ جیسے آتا ہے تو اس کی امید کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق اسے شفا مل جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اخبار 13 باب میں یہ بیان ہے کہ جو کوڑی ہوتا ہے اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی جان لیوا مرض ہو لیکن وہ ناپاک نہیں ہو سکتی، جبکہ جو کوڑی ہوتا ہے چاہے معمولی سی بھی اس میں کوڑ کی مرض آ جائے، اس کا اثر آ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی جگہ پر لکھا ہے باب 13 45-46 آیت میں اخبار کی کتاب کہ وہ ناپاک ہے، اور جہاں پر لوگ رہتے ہیں لشکرگاہ میں، ان بستیوں میں، اس شہر میں وہ نہیں رہ سکتے تھے، انہیں نکال دیا جاتا تھا۔ وہ جیسے مرضی گزر بسر کریں، جیسے مرضی اپنی بنیادی ضروریات پوری کریں، رہنے سہنے کا بندوبست کریں، یہ ان کی سردردی ہے۔ وہ انہیں کہہ لیں کہ انسانوں سے بھی ان کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، ان کی جانوروں جیسی حالت ہو جاتی تھی، جانوروں سے بھی کہہ لیں بدتر۔ تو جب یسوع کے پاس وہ آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسانوں میں آ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ یسوع کے پاس پھر بھی بڑے ایمان کے ساتھ آ گیا، اور یسوع نے جب وہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کوڑ کی مرض ہے یہ اتنی مہلک مرض ہے، یہ ہوتی تو جلد کی مرض ہے، جبکہ دوسری جو جلد کی امراض ہیں وہ اس قدر مہلک نہیں ہوتی، شدید نہیں ہوتی، اور جبکہ یہ کیسی ہے کہ یہ متاثرہ حصے کو بے حس کر دیتی ہے، چھونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکارا ہو جاتا ہے، اور وہ جڑ جاتا ہے، یا وہ جڑ بھی سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی یہ مہلک بیماری ہوتی ہے۔ تو یسوع نے جب وہ آیا اور اسے کہا، اس سے درخواست کی یسوع سے، اے خداوند، اے مالک، اے استاد، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے لفظ استعمال کیا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے لکھا ہے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ یسوع نے پہلی جو بات ہے، ویسے تو یسوع نے یہاں پر اگر عام لوگ دیکھیں گے تو یسوع نے شریعت کی نفی کی ہے، لیکن یسوع نے انسان ہوتے ہوئے ان کے لحاظ سے یسوع نے نفی کی، جبکہ یسوع مکمل انسان اور مکمل خدا بھی ہے، اور یسوع نے اس لحاظ سے خدا ہوتے ہوئے سب کچھ کرنے پر قادر ہے، یہ ثابت کیا کہ میں اسے شفا بھی دینے پر قادر ہوں۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ جیسا تو چاہتا ہے، اور ویسا ہی اس نے شفا پائی، ویسے ہی وہ پاک صاف ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟
آئے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ جیسی وہ درخواست کرتا ہے ویسے ہی الفاظ میں یسوع نے اسے جواب دیا اور لکھا ہے فوراً وہ کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ یا کوئی تو کسی حکیم کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا یا کسی دوائی کا استعمال کرنا، نہیں، بلکہ کہنے سے اسی دم اسی وقت اس نے شفا پائی۔ اور جیسے یسوع نے مختلف جگہ پر آتا ہے، یسوع نے اندھے کو، بیمار کو، مفلوج کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، بدرو گرفتہ کو شفا دی، ان بدروہوں کو نکالا تو تندرست کیا، شفا دی، ٹھیک کر دیا، یہ آتا ہے۔ جبکہ یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے یسوع نے بھی اور اس مریض نے بھی کہ مجھے پاک صاف کر دے۔ یہ سمجھا جاتا تھا اگر کوئی کہنا بھی شروع کر دے کہ میں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا ہوں تو لوگ پھر بھی شک کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے کہ یہ کوڑ کا مریض ہے اور یہ چھوت کی بیماری ہے، اس کے ساتھ کوئی استعمال لین دین کرے گا، اٹھنا بیٹھنا رکھے گا تو اسے بھی اندیشہ ہے کہ وہ مرض لگ جائے گی۔ تو پاک صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف شفا نہیں دی بلکہ شریعت اسے بتاتی ہے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے تو یہ شریعت کے مطابق یہ پاک صاف ہو گیا ہے۔ یہ شفائی نہیں صرف کہ اس میں بالکل کسی قسم کا کوڑ کا اثر باقی نہیں رہا، یہ بات ہے کہ یسوع نے اسے بالکل پاک صاف کر دیا ہے۔ اور یسوع نے پھر کہا کہ خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یسوع نے خبردار اس لیے بھی کیا کہ جو شاید کوڑی بھی جو بھیڑ ہے یہ کیا سمجھتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نجات دہندہ ہے، وہ نجات ہمارے دشمنوں سے ہمیں دے گا۔ ہمارے دشمن رومی ہیں اور ہمیں ان سے یسوع ہمارا بادشاہ، ہمارا رہنما، ہمارا پیشوا ہمیں ان سے رہائی دے گا۔ جبکہ یسوع جسمانی بادشاہت اور جسمانی دشمنوں اور جو ان پر مسلط ہے ان سے رہائی دینے کے لیے تو یسوع آیا نہیں۔ یسوع تو گناہوں سے، یسوع تو شیطان ابلیس کو شکست دینے کے لیے آیا، گناہوں سے رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات اس لیے یسوع نے خبردار کیا۔ خبردار کا مطلب ہے سختی سے کسی کو آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، منع کرنا کہ نہیں کہنا، نہیں بتانا، یہ یسوع نے تنبیہ کی۔ وہ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر یسوع کی بہت شہرت ہو جاتی، جیسے آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں یسوع کی شہرت ہوتی گئی تو جو سردار کاہن ہیں، قوم کے بزرگ ہیں، وہ شدید مخالفت شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یسوع کو قتل کرنے کے وہ منصوبے بناتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے مقدس ہفتے میں پیغام بھی ایک اپلوڈ کیا ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی کس قدر وہ مخالفت کرتے ہیں جبکہ یسوع نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اس لیے بھی یسوع منع کرتا ہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ پھر ایک بات یہ بھی کہ یسوع اس لیے بھی کہ خبردار کسی کو نہ بتانا بلکہ پہلے جا کر کاہن کو بتا، کاہن تصدیق کرے، کاہن تیرا ملاحظہ کرے کہ تو پاک صاف ہو گیا ہے۔ اور اس لیے پہلے نہیں تو نے چرچا کرنا، پہلے جا کر کاہن کو دکھا۔ شریعت مجھ پہ تم پہ لاگو ہوتی ہے اور تو ناپاک تھا، تو پاک صاف میں نے تجھے کر دیا ہے، لیکن شریعت کا تو پابند ہے۔ شریعت کے مطابق یہ تھا، احبار
پہلے 13 اب 14 باب میں یہ ہے کہ جو کوڑی ہوتا تھا اگر وہ گزران سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، وہ جانور کی قربانی دے، اگر وہ اس قابل نہیں تو وہ پرندوں کی قربانی گزرانے، اپنے پاک ہو جانے کے لیے، پاک ٹھہرائے جانے کے لیے پہلے کاہن اس کا ملاحظہ کرتا اور اس کے بعد وہ پوری جانچ پڑتال تسلی کے بعد اسے پاک قرار دیتا، پھر وہ پاک ٹھہرائے جانے کے بعد اس قربانی کو گزرانتا۔ تو جو کاہن ہوتا تھا وہ مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا، وہ شریعت کی تعلیم بھی دیتا تھا، اور وہ معالج، طبیب کہہ لیں، ڈاکٹر کے بھی فرائض سر انجام دیتا تھا، جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو کوڑی ہے یہ یہودی قوم میں سے ہے، کیونکہ وہ یہودی ہے تو اس پر یہ شریعت لاگو ہوتی ہے، اور وہ کاہن کے پاس جاتا ہے، ہیکل میں جاتا ہے تاکہ اپنے لوگوں میں پھر سے وہ شمار ہو جائے، پھر سے وہ بحال ہو جائے۔ اور اس کی کیسی زندگی تھی، وہ انسانوں سے دھدکار دیا گیا تھا، اس کا کہہ لیں کہ حقہ پانی ختم کر دیا گیا تھا، اور وہ پتہ نہیں جنگلوں بیابانوں میں کیسے رہتے تھے، کس طرح گزارا کرتے تھے، بہت بری ان کی حالت ہوتی تھی، لیکن یسوع نے اسے کہنے سے نئی زندگی بخش دی۔ جو لا علاج تھے یسوع نے انہیں زندگی میں داخل کر دیا، اور پھر یسوع نے کہا تاکہ ان کے لیے گواہی ہو کہ جو شریعت کی تعلیم دینے والے تھے انہیں بخوبی علم تھا کہ کس کا وعدہ کیا گیا ہے، کہ وہ کون آئے گا جو سب کچھ کرے گا، جو نجات دے گا، جو کوڑیوں کو، بیماروں کو، اندھوں لنگڑوں کو تندرست کرے گا، اور جس کا یہ بھی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، اور جس کا متی پہلے ہی باب میں ہے کہ ایمانویل کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ اس پہ قادر تھا، اسے کر کے دکھایا، اور کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ ہم میں تھا، انسانوں کے ساتھ تھا، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ گیا ہے، وہ جس کو آپ نہیں چھوتے تھے، سردار کاہن نہیں چھوتے تھے، کوئی نہیں چھوتا تھا، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ اسے کس طرح سے ہم اس مرض سے شفا دیں، اسے پھر سے انسانوں میں شامل کر سکیں، وہ یسوع ہے۔ یسوع کوڑیوں کو بھی، یسوع مردوں کو بھی، ہر طرح کے مسئلے کو، دکھ کو، روگ کو اس دور میں بھی یسوع شفا دیتا تھا، اور یسوع آج بھی ہمیں ہمارے گناہوں سے شفا دینے پر قادر ہے۔ ہمیں بھی کسی بھی مشکل میں ہوں تو یسوع کے پاس اس کوڑی کی مانند جانا ہے۔ جیسے اس دور میں یہ ایک مرض ہوتی تھی، کوڑ کی لا علاج مرض، تو آج کے دور میں کسی حد تک اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس سے ملتی جلتی جو مرض ہے وہ ہے کینسر، ایڈز، اور شروع میں ان کا معائنہ کر لیا جائے، انہیں پکڑ لیا جائے، علاج شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان پہ قابو پا لیا جائے، لیکن اگر یہ بہت دیر بعد پتہ چلے تو ان کا علاج نہیں ہوتا، جبکہ یسوع ان تمام طرح کی بیماریوں پر قادر ہے آج بھی۔ اور جیسے ہم یہ کوڑی جسمانی طور پر شفا پانے کے لیے بڑا فکر مند ہے، اسی طرح ایک اور مرض ہے، وہ ہے گناہ، جس کے لیے لوگ فکر مند نہیں ہوتے۔ اور متی کی انجیل اگلے باب 9ویں باب میں جب ایک نوجوان کو لاتے ہیں، مفلوج کو لاتے ہیں، اور یسوع نے اس کے پہلے گناہ معاف کیے، یہ ثابت کیا
کہ میں گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، اور گناہوں سے معافی اس فالج سے بھی، مفلوج ہونے سے بھی ضروری ہے۔ ہمیں بھی جسمانی طور پر جس طرح ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم شفا پائیں، ہمیں اپنے گناہوں کو بھی اسی قدر محسوس کرنا ہے، کیونکہ جو گناہ ہیں وہ ہمیں ابدی ہلاکت میں لے جاتے ہیں، اور جبکہ جسمانی طور پر کوئی روگ، دکھ، بیماری ہمیں اس فانی دنیا سے لے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایمان میں ہیں تو ہماری روح محفوظ ہوتی ہے، جبکہ اگر ہم گناہ کا علاج نہیں کرتے، یسوع کے پاس نہیں آتے، تو پھر ہم ابدی ہلاکت میں ہیں۔ اور غالباً پہلا کرنتھیوں 6 باب میں ہے کہ بے دینی اور راست بازی میں کیا میل جول، مسیح اور بلیال میں کیا منافقت، روشنی اور تاریکی میں کیا مناسبت، ان میں کوئی میل جول نہیں ہے۔ ہم نے اس میں تفریق کرنی ہے، اس کو معمولی نہیں لینا کہ آپ گناہ کو معمولی سمجھے، نہیں، بلکہ گناہ کو بھی کوڑ کی طرح، کینسر کی طرح اور ایڈز کی طرح بڑی مرض سمجھنا ہے، اور یسوع کے پاس آنا ہے، اور یسوع ہمیں ان سے بھی رہائی بخشے گا، ہمارے گناہ معاف کرے گا، اور ہمیں ہمت، حوصلہ ان گناہوں پر غلبہ پانے کے لیے ہمت بخش دے گا کہ ہم انہیں ترک کریں اور اس میں ہوتے ہوئے ہم زندگی بسر کر سکیں۔ ہمیں خدا کے پاس، یسوع کے پاس آنا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔